سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مار کر اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ ادب کا دروازہ اتنا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، ہاں وہ چاہے یا نہ چاہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ اپنے نقصان سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ متکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداس ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی تخلیق واضح ہوتی ہے۔ لہذا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ سکون اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھ سے تصور کرتا ہے۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے دھر جھکائے کھڑے ہو۔
सच जाने बगैर किसी के बारे में गलत बात न फैलाएं। जो चीज़ आज आपको अच्छी लग रही है कल वही चीज़ बुरी महसूस होगी। अगर आप ताकत रखते हैं तो बातें करने और हमदर्दी जताने की बजाय अमली तौर पर लोगों की मदद करें। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो आपको झूठे और मकार लोगों से दूर कर देता है। गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदा होने उनकी माफ़ी मांगने से अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देता है। प्यार का इजहार जुबान से नहीं अमल से करो। दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुम जैसा बनने की ख्वाहिश करें। हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें और मुश्किल में शिकवे शिकायत और नाशुक्री न करें। औरत की ये 3 आदतें घर से रिज़्क ख़त्म करती हैं और घर में मुसीबत लाती हैं। नंबर 1, नमाज न पढ़ना। नंबर 2, शौहर का एहतराम न करना। और नंबर 3, हाथ धोकर खाना न बनाना। इबादत का मज़ा उन लोगों को आता है जो हलाल रिज़्क कमाते हैं। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। 2 इंसानों का पेट कभी नहीं भरता। पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान कोई गलत काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले इंसान के ज़मीर को जगा देता है। हराम चीज़ों और हराम कमाई से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जो शख्स वक्त से पहले इज्जत और शर्फ तलब करेगा जिंदगी भर जलील रहेगा। बावजू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमा को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जो अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होती। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह न करे। 2 ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना हैं। किसी एक का हो जाना ही बंदगी है। हर रोज़ किबला बदलने वाले बेदीन होते। उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज़ें घर से बाहर जाती हैं। दुआ मांगने के कुछ असूल होते हैं, जो इन असूलों पर पूरा नहीं उतरता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हकीकी दोस्त वो है जो उस वक्त तुम्हें अपनाए जब तुम खाली हाथ हो।